آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ وسیم نامی ایک شخص کا ہے جس کا تعلق جنگ سے تھا۔ وسیم کے 2 بھائی تھے، ایک بھائی وسیم سے بڑا جس کا نام حسن تھا اور ایک چھوٹا بھائی جس کا نام علی تھا۔ وسیم اور حسن کی دکان تھی جبکہ علی حافظ قرآن تھا اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ وسیم اور حسن شادی شدہ تھے، سب ایک ہی گھر میں اپنے والدین کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ وسیم کے سسرال والے وزیر آباد کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ سسرال گیا۔ اس نے اپنی سالیوں سے کہا کہ چلو سب دریائے چناب کے کنارے چلتے ہیں۔ سب تیار ہو گئے اور دریا کے کنارے پہنچ کر سب نے تصویریں بنائیں، پھر سب دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ وسیم کہنے لگا کہ دریا کے بہتے پانی میں پیسے پھینکیں تو دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے 20 روپے کا نوٹ نکالا اور دریا کی طرف پھینکا۔ ہوا کی وجہ سے نوٹ واپس اڑ کر وسیم کے پاس آ گرا۔ اس نے 2-3 مرتبہ ایسا ہی کیا لیکن نوٹ دریا میں نہ گرا۔ وسیم نے ارد گرد دیکھا تو ایک چھوٹا سا پتھر اسے اپنے پاس دکھائی دیا۔ اس نے پتھر کو نوٹ کے اندر لپیٹ کر پانی کی طرف پھینکا۔ یہ اس لیے کیا کہ نوٹ واپس اڑ کر نہ آئے، لیکن اس کو کیا خبر تھی کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا تھا۔ ابھی وسیم نوٹ پھینک کر واپس مڑا ہی تھا کہ زور سے زمین پر گر گیا، جیسے کسی نے بہت زور سے دھکا دے دیا ہو۔ سب نے چیخنا اور رونا شروع کر دیا۔ مغرب کا وقت تھا، کافی سناٹا تھا۔ سب نے مدد کے لیے چیخو پکار شروع کر دی۔ چند مردوں نے آواز سنی تو مدد کو بھاگے۔ انہوں نے وسیم کو اٹھایا اور رکشہ میں بٹھا کر گھر چھوڑ کر آئے۔ جیسے ہی گھر پہنچے وسیم کو بستر پر لٹایا۔ وسیم کو دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ وہ لیٹ نہیں پا رہا تھا، بار بار زمین پر گر جاتا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہا ہو۔ وہ بھیانک آواز میں بولا، مار ڈالوں گا، مار ڈالوں گا۔ سب خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا بولے جا رہا ہے۔ وسیم کی بیوی نے اپنی ساس کو فون کر کے بتایا تو حسن اپنے بھائی کو لینے اس کے سسرال پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وسیم کی حالت بہت خراب تھی۔ حسن وسیم اور اس کی بیوی کو لے کر واپس جھنگ آ گیا۔ فوری طور پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا کہ شاید دماغ کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ ادویات دیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، دورے بہت زیادہ پڑ رہے تھے۔ وسیم اپنا سر دیواروں میں مارتا، بھیانک آوازیں نکالتا۔ اس میں اتنی قوت آ جاتی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا، لگ رہا تھا جیسے پاگل ہو گیا ہو۔ ایک دن سب کھانا کھا رہے تھے، وسیم اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو گئیں اور وہ بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن سب وسیم کے کمرے کی طرف بھاگے، بہت خوف زدہ تھے کہ وسیم زبانی قرآن پاک کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے۔ سب خاموشی سے تلاوت قرآن پاک سنتے رہے۔ آدھا گھنٹہ مسلسل وسیم تلاوت کرتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد زور سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ حسن اور علی نے وسیم کو اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ وسیم بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اسی رات 3 بجے وسیم علی کے کمرے میں گیا۔ علی سو رہا تھا۔ وسیم نے بھیانک آواز میں بولا، اٹھ کھڑا ہو جا اور قرآن پاک پڑھ۔ اور علی فوراً کھڑا ہو گیا اور تلاوت قرآن پاک کرنے لگا۔ 2 گھنٹے مسلسل علی نے تلاوت قرآن پاک کی۔ پھر وسیم اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ علی پریشان ہو کر بیٹھ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب پریشانی اور بڑھ گئی جب صبح وسیم گھر سے غائب تھا۔ وہ کبھی ویران میدانوں میں درختوں کے نیچے ملتا، کبھی فٹ پاتھ پر۔ حد تو تب ہوئی جب وہ 3 دن لاپتہ رہا۔ اخبارات میں اشتہارات دیے گئے تو ایک انجان شخص کی کال آئی کہ آپ نے جس لڑکے کا اخبار میں اشتہار دیا ہے، یہ لڑکا داتا صاحب کے دربار میں ہے، آ کر لے جائیں۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور وسیم کو گھر لے آئے۔ گھر کے سب دروازوں کو تالے لگا دیے گئے تاکہ وسیم گھر سے باہر نہ جا پائے۔ حسن کے دوستوں نے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا جو وسیم کا علاج کر سکتے تھے۔ بزرگ گھر آئے، وسیم کو ان کے سامنے بٹھایا گیا۔ بزرگ نے کلام پاک پڑھنا شروع کیا اور وسیم کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ بولے، کیا نام ہے تیرا؟ وسیم بولا، مار ڈالوں گا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ بزرگ بولے، اس لڑکے نے کیا کیا ہے جو اس کو اتنی تکلیف دے رہا ہے؟
मेरा बच्चा खेल रहा था, इसने मेरे बच्चे की आंख में पत्थर मारा है। वो मुसलसल तकलीफ में है और रो रहा है। मैं इसे मार डालूंगा मैं इसे। बुजुर्ग बोले, इंसान है और तुम एक ऐसी मखलूक हो जो इंसानों को दिखाई नहीं देती। इसे माफ कर दो। हमें बताओ कि हम क्या करें कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए और तुम इसे माफ कर दो। इस हाफिज कुरान को 20 किलो लड्डू देकर शहर के बाहर वीरान मस्जिद में भेज। ये वहाँ तलावत करे और मगरिब से पहले वापस घर आ जाए। और इस बड़े को बोल कि जुमेरात को दरिया पर उसी जगह जाकर दिया जलाए और 1 किलो शहद रख कर आए। बुजुर्ग बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा, पर वादा करो कि फिर इस लड़के को नहीं सताओगे। हाँ, वादा करता हूँ, मैं चला जाऊंगा, इसकी जान छोड़ दूंगा। उसी वक्त अली 20 किलो लड्डू शहर से बाहर वीरान मस्जिद में रखकर तलावत कलाम पाक करने लगा। उसकी टांगें खौफ से कांप रही थीं। जैसे ही मगरिब का वक्त करीब आया, वो घर लौट आया। जुमेरात को हसन, अली और वसीम की बीवी के साथ गांव पहुंचा। खौफ और दहशत से दिया, तेल और शहद लेना भूल गए। गाड़ी ऐन उसी दुकान के सामने आके रुक गई जहां से दिया, तेल और शहद मिलना था। सब परेशान हो गए कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही। अली की नज़र बाहर पड़ी तो दुकान पर लिखा था, खालिद शहद, तेल, दिए हमसे हासिल करें। अली के जहन में आया कि दिया, शहद और तेल तो लिया ही नहीं। अली ने हसन को याद कराया। हसन ने सब सामान खरीदा। जैसे ही वो गाड़ी में आकर बैठा, गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी। सब खौफजदा हो गए और फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। ड्राइवर ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और गाड़ी चलाकर दरिया के किनारे पहुंचा। हसन और वसीम की बीवी गाड़ी से उतरकर दरिया की तरफ चल पड़े। वसीम की बीवी ने हसन को बताया कि इस जगह हम सैर करने के लिए आए थे। हसन ने दिया जलाया और शहद रखकर बोला, मेरे भाई से गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दें। ये कहकर दोनों तेज़ी से गाड़ी की तरफ चल पड़े। मगरिब की अजान होने वाली थी। गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने तेज़ी से गाड़ी का रुख गांव की तरफ किया। जैसे ही गांव पहुंचे, मगरिब की अजान सुनाई दी। सब ने मगरिब की नमाज अदा की, खुदा का शुक्र अदा किया। वसीम को दौरे पड़ना ख़त्म हो गए और अब वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगा।